الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسینی ہو حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک حسینی ہو حسینی ہی رہوں گا تک حسینی ہو حسینی رہوں گا آخری دم تک یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا تک یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک۔ میں دربار رسالت میں بکا میں دربار رسالت میں بکا ہوں روز اول سے سوداگر جان لے میں نہ بکوں گا آخری دم تک سوداگر جان لے میں نہ بکوں گا آخری دم تک حسینی ہو حسینی
رہوں گا آخری دم تک، سگے آلے محمد ہوں میری تو قیر کافی ہے، سگے آلے محمد ہوں میری تو قیر کافی ہے، میں زہرا پاک کا خطبہ پڑھوں گا آخری دم تک، میں زہرا پاک کا خطبہ پڑھوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخری دم تک، نبی کے چار یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، نبی کے چار یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، جسے ان سے چبھن ہے میں چبھوں گا آخری دم تک، جسے ان سے چبھن ہے میں چبھوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخری دم تک، بریلی کے امام احمد رضا کا ایک سپاہی ہوں، بریلی کے امام احمد رضا کا ایک سپاہی ہوں، میں ہر بات عقیدے سے لڑوں گا آخری دم تک، میں ہر بات عقیدے سے لڑوں گا آخری دم تک، یہ میرا عہد ہے آصف خدا کی مہربانی سے، یہ میرا عہد ہے آصف خدا کی مہربانی سے، نبی کے نام کے صدقے بڑھوں گا آخری دم تک، نبی کے نام کے صدقے بڑھوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخری دم تک۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا
اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیات مبارکہ کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو ایک نصیحت دی ہے، ایک اللہ کو راضی کرنے کا ایک نسخہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، ایک دنیا کا دستور ہے، اگر دنیا میں نوکر اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے، دنیا میں نوکر اپنے سردار کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا سردار، اس کا آقا اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو خالق کائنات جل جلالہ بھی اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، میں تم سے کیسے راضی ہوں گا؟ اللہ عز و جل نے راضی ہونے کا نسخہ ارشاد فرمایا جس نے توبہ کر لی، یعنی اللہ کی نافرمانی کو کر بیٹھا، کرنے کے بعد اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں اور نیک عمل کرنا شروع کر دیا، تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ کی طرف اس نے اس طرح رجوع کیا ہے جس طرح اللہ کی طرف لوٹنے کا حق تھا، کہ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں بندہ آئے اور آ کر اللہ کے حکم پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب ایک نافرمان اپنے سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی بھی ہوتا ہے اور اس سے خوش بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی دوسری آیات مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے ایسے بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے ایسے بندے کو پسند کرتا ہوں جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جو مجھ سے شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے سے محبت بھی کرتا ہوں اور اس سے پسند بھی کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن مجید کی ایک تیسری آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، تو بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی جب بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اپنے رب سے اپنے اس گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کی توبہ کو اور دعا کو قبول کر لیتا ہوں، کہ میں اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں
تو ان آیات مبارکہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ اتنا کریم ہے کہ جب سچے دل سے جب بھی گناہ ہو سچے دل سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہوں اور میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد اسے مل جائے۔ فرمایا ایک بندہ جنگل میں ہے، جنگل میں اس کا اونٹ گم ہو گیا تو بندہ پریشان ہوگا کہ میں اس پہ سواری کرنی تھی، میرا زیادہ راہ خرچہ جو ہے وہ اس کے اونٹ پہ لگا ہوا تھا، اب وہ گم ہو گیا ہے تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ ایسا اونٹ اس کو ملتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے اوپر بیٹھ کے سفر کرنا ہے اور مجھے اپنا خرچہ جو زیادہ اس پہ لگا ہوا تھا وہ بھی مجھے مل گیا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا بندہ کہ جس کو اونٹ گما ہوا مل جاتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، تو فرمایا اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالی کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، دن میں پتہ نہیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق جہاں وہ ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ جہاں بھی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا با خدا اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کہ تم میں سے کسی شخص کی جنگل میں گمشدہ سواری اس کو مل جائے، یا جو شخص بقدر ایک بالشت ایک گٹھ جو ہے جب وہ اللہ کے قریب جاتا ہے اللہ اس کے اس سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ایک بالشت ہو، دو بالشت ہو، تین بالشت ہو، فرمایا بندہ تھوڑا سا قریب ہوتا ہے اللہ اس کی بالشت پر اس سے زیادہ قریب اس کے ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب بندہ اللہ کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے، دنیا سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہ ہو جائے، اور پیارے آقا نے فرمایا جب تم خدا سے توبہ کرو یعنی ان تمام گناہوں سے سچے دل سے جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اپنے بندوں پر کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا دنیا سے لے کر آسمان تک سارے اس کے گناہ ہو جائیں،
بھر جائے، لیکن وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے اور آئندہ بھی یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کن کن گناہوں سے بچا جائے۔ کئی گناہوں کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچا جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کسی انسان کو قتل کرنا، یہ بھی اس سے بھی بچا جائے، یہ بھی بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، اس سے بھی بچا جائے۔ یہ وہ گناہ ہے جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، تو یہ چیز ہمارے ہاں کتنی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اپنے والدین کے بے ادب ہیں، نافرمان ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر تو اس کی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے والدین اپنی اولاد سے ناراض ہیں تو اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ تو اندازہ فرمائیں جس سے والدین ناراض ہیں رب بھی اس سے ناراض ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کہ جس کا رب اس سے ناراض ہے تو اس کا ٹھکانہ کیسا ہوگا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے اس کے والدین راضی ہیں تو رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس سے والدین راضی ہیں سمجھ لیں کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور جس کے والدین ناراض ہیں تو وہ جتنی مرضی عبادات کر لے، جتنی نیکیاں کر لے، تو فرمایا اس کی نیکیاں اس کو کچھ کام نہیں آئیں گی، اس کی نیکیاں اس کے منہ پر ماری جائیں گی کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب کی امت والو میرا بھی شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور بولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے۔ اگر ان نعمتوں پہ بھی غور کریں نا تو یہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم ایک ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے والدین کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے والدین کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی قسم کھانے سے بھی بچا جائے۔ آج کل یہ ہمارے ہاں ہر دوسری تیسری بات میں ہم جھوٹی قسمیں شروع کر دیتے ہیں، ہر دوسری تیسری بات میں، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، چاہے وہ کوئی معاملات آپس میں طے کر رہے ہوں، تو ہم قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہیں جھوٹی قسمیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بھی بچو، کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی عزت کوئی احترام نہیں ہوتا، جو بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، شراب ان تمام چیزوں کی خرید و فروخت ہے، جو شراب کی خرید و فروخت کرتا ہے یا چوری کی چیزیں آگے پیچھے خرید و فروخت کرتا ہے، تو فرمایا ان تمام چیزوں سے بچا جائے۔ اور ساتھ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم چیز ارشاد فرمایا گالی دینا، اس سے بھی بچا جائے۔
بالخصوص کسی کے والدین کو گالی دینا، یہ بھی ہمارے ہاں بڑی عام چیز ہے کہ ہم تھوڑی مذاق میں بھی وہ ایک دوسرے کو ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں، مذاق میں بھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے۔ اب کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے نے گالی دی تو اس کے بدلے میں دوسرا اس کو گالی دے دیتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی گالی دے تو تم اس کے جواب میں اس کو گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم اس کو گالی دو گے تو تم آپس میں برابر ہو جاؤ گے۔ جب ایک بندہ گالی دیتا ہے دوسرا صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والے کی طرف سے فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا صبر کرنا بہت اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ کسی کے والدین کو گالی نہ دے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا فرض نماز کو چھوڑنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فرض نماز کو چھوڑنا یہ کبیرہ جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ ہے۔ تو آج ہر بندہ میں بھی آپ بھی غور کر لیں کہ ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دن میں کتنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کتنی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو فرض نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر قرآن مجید کے اندر بے شمار مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو نماز کا حکم ارشاد فرمایا، بے شمار مرتبہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مرتبہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا تو اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس سے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ کعبۃ اللہ ایک ایسا اللہ کا گھر ہے جہاں پہ ہر وقت اللہ کی عبادت ہوتی ہے، طواف جاری ہے، لیکن فرمایا کہ 24 گھنٹے طواف جاری ہوتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو طواف بند ہو جاتا ہے، طواف بند ہو جاتا ہے۔ پہلے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر طواف شروع کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے اندر بھی نماز کا کتنی بار حکم آیا ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا گھر ہے وہاں پر بھی نماز کے وقت طواف بند ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم پر عمل کر کے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی سے خوش ہوں گے۔ جب حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو ساتھ پیارے آقا اپنے اس امتی سے خوش ہوں گے، اس سے راضی ہوں گے کہ میرا فلاں امتی جو ہے میرے حکم پر چل رہا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے، اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فرض نماز کو ادا کرنا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے، فرمایا کہ پیارے آقا کی سنت پر عمل کیا جائے، سنت کو زندہ کیا جائے۔ نماز پڑھنے آنا ہے تو پہلے جو سنتیں ہیں ان کو پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس پہ عمل کرنا، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں زندگی گزارنے
اور رب کو راضی کرنے کا ایک نسخہ دیا ہے۔ فرمایا کہ انسان ہے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں جب آئے ثم یستغفر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے ان سابقہ گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو اس لیے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک آیات مبارکہ میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو اللہ اس گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر وقت چاہے نماز پڑھنے آئے ہیں اس وقت بھی استغفر اللہ سے توبہ کرتے رہیں، چلتے پھرتے بھی استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اے میری امت والو میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو تم بھی استغفار کو لازم کر دو۔ تو اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور کلمہ شریف بھی پڑھ لیا کریں۔ بعض اوقات ہمارے زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو کلمات کفریہ ہوتے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے یہ جملہ جو بولا ہے وہ اگرچہ اس نے مذاق میں بولا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ